جی پہلی بات تو یہ کہ میں نے بتا دیا، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ اور ایک مستحب۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک انسان کی رمضان میں خواہش کہ میں رمضان سے نکلوں تو بخشا ہوا نکلوں، میں اس کے لیے بتاتا ہوں یا کہا کرتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ ترتیب میں یہ رمضان 9واں مہینہ ہے، ہم اس سے بھی نکلیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ آخری سال زیادہ دنوں کا فرمایا۔ 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہوگا، 3، 5، 2، 1 دن کا کریں گے تو وہ صرف مستحب ہوگا، وہ رمضان کا وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ وہ دوسرے جتنے اعتکاف ہیں اس میں روزہ شرط نہیں ہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلے 20 روزے بالفرض کسی وجہ سے نہیں رکھے، اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ تو مرد حضرات کو 20 تاریخ کی عصر کے وقت مسجد پہنچ جانا ہے، مغرب ان کو مسجد میں ہو۔ اگر مغرب کے بعد پہنچیں گے اعتکاف نہیں ہوگا۔ 20 تاریخ اور چاند نکلنے تک، وہ 29 کا ہو 30 کا ہو، ثواب 10 دنوں کا ہی ملے گا، لیکن پہنچنا ہے اور چاند نکلنے تک۔ وقت کیسے گزارنا ہے؟ تلاوت میں گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، جتنی نیند ضروری ہے وہ نیند کرنی ہے، مگر باقی وقت یا تو دین سیکھنا ہے، دین پڑھنا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ، ٹیلی فون لیا ہوا ہے پاس، اکثر لوگ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تو ایسے لوگ اعتکاف کی زحمت نہ کریں۔ بالکل اسی طرح بہت سے لوگ بچوں سے گھبرا کر، ان کی فرمائشوں سے گھبرا کر، قرض والوں کی فرمائشوں سے گھبرا کر بھاگتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اعتکاف کا بہانہ۔ تو اس طرح نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی عبادت کی نیت سے کرے۔ اس میں 2 چیزیں جو ہیں طبعی اور شرعی، ان 2 وجہ سے مسجد سے نکلے گا، اس کے علاوہ نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ طبعی کیا وجہ ہے؟ واش روم جانا یا کھانا پینا۔ اگر اس کا کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کرنے والا کوئی نہیں ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں، مسجد میں دینے والا بھی کوئی نہیں، تو صرف اتنی دیر کے لیے نکلے اور کھانا لے کے فوراً واپس، رستے میں لوگوں سے باتیں نہیں کرنی، ٹائم نہیں گزارنا۔ اور اسی طرح واش روم ہے کہ وہ مسجد سے بہت دور ہے، کہیں قریب نہیں ہے تو، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے۔ مسجد میں واش روم موجود ہے، وہاں جائے گا، نہا لے، صرف نہانے کے لیے باہر نہیں جائے گا۔ جانا ہے واش روم تو ساتھ میں نہا لے، ورنہ نہانے کے لیے الگ سے مسجد سے نہیں نکلنا۔ یہ ہو گیا۔ اچھا جی، شرعی وجہ کیا ہے کہ جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہاں جماعت نہیں ہو رہی، اور کوئی ایک ہی اکیلا بیٹھا ہے تو جماعت کے لیے نکل کے جا سکتا ہے۔ جمعہ نہیں ہو رہا تو صرف جمعہ کے فرض پڑھنے کے لیے جائے گا، باقی نماز آ کے وہاں پڑھے گا۔ یہ 2 وجوہات۔ کسی کی مزاج پرسی کے لیے، کوئی آگ میں جل رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، کسی کی جناب نماز جنازہ کے لیے، ہرگز نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے بیٹھا ہے اور سب کو چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، روزے میں کھانے پینے سے رکتے ہیں، اس میں میل ملاپ سے رکتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارے، جتنی نیند چاہیے وہ کرے، باقی وقت سارا عبادت میں گزارے۔ ثواب کتنا ہے؟ فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حدیث ہے بیہقی میں، کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ کیا بات! 10 دن میں آپ کو۔ اور دوسرا میں نے جو بات بتائی نا، اصل یہ کہ شب قدر کی تلاش وہ تاکراتے ہیں، تو یہ تو ہوگا ہی مسجد میں، بالکل یہ تو ہے ہی عبادت میں، تو اس کو تو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایک نہ ایک دن تو ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق اعتکاف کرنا ایسا
جیسے ساری نیکیاں کر لی، کیونکہ مسجد میں ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اعتکاف بھی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو ایسا ہو گیا جیسے ساری نیکیاں اس نے کر لیں، اتنا ثواب ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو سمر کیمپ بنا لیا، بوٹ کیمپ بنا لیا، 5-6 دن کے لیے جائیں گے، انجوائے کر کے آ جائیں گے، وہ یہ طریقہ کر لیا، وہاں پر نشستیں لگا لیں، سوشل گیدرنگ۔ یہ جو چیزیں ہیں، اس سے آپ یاد رکھیں کہ ہرگز آپ کو اعتکاف نہیں ہوتا، یہ آپ صرف وقت گزارتے ہیں۔